السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی ہندوستان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، یعنی ایک عورت اور مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر یعنی توہین کی، اور ایسے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے کہا، یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی کہیں کا بھی ساری دنیا کا مسلمان کیوں نہ ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں سے اپیل کروں گا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہلے بار ہوئی ہے، نہیں۔ تقریباً 1440-45 سال کے اب پیچھے چلے جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح توہین کفار مکہ اور کفار کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف الٹی سلٹی سازشیں کیا کرتے تھے، اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے واسطے انہوں نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ آپ کو معلوم ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹپنی کرتا ہے اور ان کے اوپر الفاظ کے ایسے الفاظ کہتا ہے تو یہ نئی بات نہیں، آپ کو تو معلوم ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توہین کر کے کرتا ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہے، اتنا ان کا مقام جو بلند کیا ہوا ہے، ان اللہ کا قرآن ورفعنا لک ذکر ہے، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یعنی کسی کی کوئی کہنے سے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ کچھ فرق پڑے گا، نہ ان کی عزت کم ہو جائے گی۔ اللہ نے ان کو ایسے مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ ہمیشہ دنیا قیامت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ذکر یعنی ورفعنا لک ذکر کم نہیں ہوگی۔ لیکن میں مسلمانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا، سب صحیح بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان و مال سے، اولاد سے، جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے بڑھ کے اپنی جان و مال سے عزیز ہیں، اور کوئی بھی ادنا سے ادنا مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، اللہ نے انہیں کیا کہا، رحمت للعالمین، یعنی ساری دنیا کے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، اللہ نے سب کے واسطے اللہ پاک نے میرے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اور ہندوستان کے اندر اچھے ہندو لوگ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور ہر دھرم کے لوگ اچھے لوگ بھی ہیں، جو ایسے لوگ چند سر پھرے عناصر جو ہوتے ہیں، جو کسی کے دھرم کے بارے میں، کسی کے دھرم گرو کے بارے میں جو ایسی الفاظ کہہ کے اپنی سیٹ کو بنانا، اپنے امیج کو بڑھانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اسی بات کو توجہ نہ دیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ مسلمان بھائی بہنوں سے کہ آپ جو احتجاج کیجیے، آواز اٹھائیں، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے کیجیے۔ ایسا نہیں کہ پولیس کے اوپر پتھر پھینکنا اور گورنمنٹ جو ہے سمپتی کو نقصان پہنچانا، یہ سب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ ایسا کام کریں گے تو نقصان آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا، آپ کے گھروں کو توڑا جائے گا، آپ کی سمپتی کو توڑا جائے گا، آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ قانون کے دائرے میں رہ کے آپ احتجاج کیجئے، اس بات کو حکومت تک پہنچائے۔ یعنی ایسا کرنے سے ہندوستان میں ہندو مسلم میں جو فساد ہو سکتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کیا ہو گیا، یہ جو میرا بھارت جو مہان ہے، کس کی نظر لگ گئی؟
یعنی ایسی چند لوگوں کی سازشیں ہوتی ہیں جو ہر دھرم کے لوگ میں ہوتے ہیں. میں کسی دھرم کو یہاں ٹارگیٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں وہی ہندوستان جو ہے، ہندوستان کے اندر اکثریت جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، کرسچن ہیں، بہت اچھے ہم لوگ بھائی چارے سے رہتے ہیں. لیکن ایسے جو چند سرپھرے جو پاگل ہوتے ہیں، جو اناپ شناپ بک کے ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اسی بات کو سوچنا چاہیے اور اپنی گرم مزاجی میں آ کے، یعنی جذبات میں آ کے کوئی ایسا قدم ہم مسلمانوں کو نہیں اٹھانا چاہیے تاکہ ہمارے دشمن کو موقع مل جائے اور ہم آپس میں لڑ پڑیں. نقصان تو ہمارا ہی ہوگا، نقصان تو کسی منسٹر کا نہیں ہوگا، کسی ایم ایل اے کا نہیں ہوگا، کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہوگا، لیکن نقصان تو ہوگا غریب آدمی کا، پیسا جائے گا غریب آدمی. اس لیے میں تمام مسلمان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ قانون کے دائرے میں رہا کیجیے، اور قانون کے دائرے میں رہ کے جو آپ حکومت سے بات کر سکتے ہیں بات کیجیے، اور قانون کے دائرے میں جو رہ کے آپ احتجاج کریے. یہ جو ہمارا قانون جو ہندوستان کا، ہم اس کی اجازت دیتا ہے. دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی ہماری سیاسی پارٹی نہیں ہے. میں کسی کی پارٹی کا نام لینا نہیں چاہتا، کیونکہ کوئی بھی پارٹی آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہمارے ساتھ ہے تو بس ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اور ہمارے لیے بہتر کارساز اللہ پاک ہے. اس سے بڑھ کر طاقت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی فریاد سننے والا ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی ستار ہے، وہی غفار ہے، وہی قہار ہے. ایسے لوگوں کو اب اگر حکومت سزا نہیں دیتی، حکومت جیل میں نہیں ڈالتی ہے، بس آپ خاموش رہیے، صبر کیجیے اور ان لوگوں کو اللہ کے حوالے کیجیے. اللہ ہمارے لیے محافظ کافی ہے، اور اللہ سزا دینے کے لیے، ان ظالموں کو سزا دینے کے لیے اللہ کافی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو بھارت دیش ہے، سب ہم لوگ مل جل کے رہتے ہیں. اللہ اس بھارت دیش کو تو بچا لیا، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر تو رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ ہمارے ہندوستان کو نظر بد سے بچا، اور آپس میں ہم کو بھائی چارہ کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر میں اپیل کروں گا کہ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. یہ میری نبی کی شان کے خلاف ہم الفاظ بھی سننا نہیں چاہتے. کوئی بات نہیں، ہمیں کچھ کیجیے، ہمیں کچھ کہہ دیجیے، ہمیں گالی دیجیے، ہمیں ماریں، ہمیں کچھ یہ کریں، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بھی مسلمان، ادنا سے ادنا مسلمان، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ پاک ہمارے لیے کافی ہے. اور صبر کیجیے، خاموشی سے رہیے، اور کسی کو اکسانا اور کسی کو یعنی قتل کرنے کی دھمکی دینا، کسی کے سر کے اوپر پیسہ یا روپیہ باندھنا، یہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بس ہم حکومت ان کو ارسٹ کرے گی، اور میرے خیال کے مطابق انشاءاللہ حکومت یعنی ہماری سرکار جو ہے اس کو ارسٹ کرے گی، ان دونوں کو، اور سزا بھی دے گی. اگر نہیں بھی سزا دے گی تو آپ خاموش رہیے، صبر کیجیے، اور ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیجیے. ان کو سزا دینے والا اللہ ہے، اور ہمارے لیے بس اللہ پاک کافی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سارے ہندوستان میں اللہ پاک ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو مل کے رہنے کی توفیق عطا کرے. اور ہندوستان ہمارا جو بھارت ہے، یعنی سونے کی چڑیاں ہیں، جہاں یہاں سونے کی چڑیاں، اور میرا بھارت بہت مہان ہے. ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں، اور اپنی بھارت کی ترقی کے واسطے ہم سوچیں. ہم کسی سیاسی پولیٹکس کے لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں، اور سب سے اچھا سلوک کرے. ہمیں حکومت کو دوش دے کے، کسی کو دوش دے کچھ فائدہ نہیں ہے. میرے بھائی، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، آپ اللہ سے لگے رہو. اللہ سے کٹو گے، نبی کے ساتھ بنے رہو. نبی سے کٹو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. سنت کی مخالفت تو مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن ہم چاہیے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، بس ہمارے لیے اللہ ساتھ دے گا، اور اللہ کی مددیں
رحمتیں نصرتیں ہمارے ساتھ آئیں گی، ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ پاک ساری دنیا کے اندر امن و امان عطا کر، اور خاص کر کے ہندوستان کے اندر مسلمانوں اور ہندو آپس میں سب ذات مل مل کے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور سب کی حفاظت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند، جے بھارت۔